اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے آموختن پیشہ گورکنی قابیل ازاغ پیش ازان کا در عالم علم گورکنی بود، یعنی قابیل کا قبر کھودنے کا پیشہ کوے سے سیکھنا اس سے پہلے کہ دنیا میں قبر کھودنے کا علم ہوا۔ قبر کھودنا جو معمولی پیشہ ہے کب غور اور تدبیر اور خیال سے ہوا؟ اگر یہ سمجھ قابیل میں ہوتی تو وہ حابیل کی ناش کو سر پر کب رکھتا کہ میں اس مقتول کو کہاں چھپاؤں، اس خون اور مٹی میں لتھڑے ہوئے کو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے قابیل نے قبر کھودنے کا پیشہ کوے سے سیکھا، خود قابیل کے غور و فکر سے اس کو حاصل نہ ہو سکا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا لڑکا قابیل تھا جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا، قتل کے بعد اس کی ناش سر پر لیے پھر رہا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک کوا مردہ کوے کو منہ میں لیے تیزی سے اڑا آ رہا ہے۔ وہ ہوا سے نیچے اترا اور ہنرمندی سے بنا قبر کھودنے والا اس کو سکھانے کے لیے، پھر اس نے زمین سے پنجے کے ذریعے مٹی کھودی، جلدی سے مرے ہوئے کوے کو قبر میں رکھ دیا، اس کو دفن کر دیا، پھر اس کو مٹی سے چھپا دیا۔ کوا اللہ تعالی کے الہام سے عالم تھا۔ قابیل نے کہا آہ میری عقل پر افسوس ہے کہ کوا ہنر میں مجھ سے بڑھا ہوا ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس قابیل نے دیکھا کہ کوا ایک مردہ کوے کو لایا اور اس نے زمین کھود کر اس کو دفن کیا، تو اس کوے سے قابیل کو قبر کھودنے کا ہنر آیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عقل کل کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا نگاہ بھٹکی نہیں، ما زاغ البصر، یعنی جزوی عقل ہر جانب نظر دوڑاتی ہے۔ زاغ والی عقل خاصان خدا کا نور ہے۔ کوے کی عقل مردوں کی قبر کی استاد ہے۔ وہ جان جو کووں کے پیچھے اڑے، کوا اس کو قبرستان کی جانب لے جائے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کامل تھی۔ قرآن میں آپ کے بارے میں فرمایا گیا ہے ما زاغ البصر وما طغى، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نہ کج ہوئی نہ اس نے سرکشی کی۔ عام انسانی عقل کو عقل جزوی کہا ہے۔ جو عقل صحیح کام کرتی ہے وہ خاصان خدا کا نور ہے جو ان کو عطا کر دیا گیا ہے۔ کوے کی عقل تو اتنی ہی ہے کہ وہ قابیل کو گورکنی سکھا سکی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خبردار کوے جیسے نفس کے پیچھے نہ لگ جو قبرستان کی طرف لے جاتا ہے نہ کہ باغ کی جانب۔ اگر لگتا ہے تو دل کے عنقا کے پیچھے لگ، دل کی مسجد اقصی اور کوہ کاف کی جانب جا۔ تیرے خیال کی نئی گھاس ہر وقت تیری مسجد اقصی میں آ گئی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح اس کی قدر کر، اس سے پتہ لگا، انکار کا پاؤں اس پر نہ رکھ، کیونکہ اس پائیدار زمین کی مٹی کا حال بوٹیوں کی قسمیں تجھ سے پھر کہہ دیں گی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے تیرا نفس بھی چالاکی میں کوا ہے، اس کے پیچھے نہ لگ ورنہ تجھے گورستان میں پہنچا دے گا۔ دل چونکہ اسرار کا مرکز ہے اس کے پیچھے چل۔ قاف پہاڑ کا نام ہے جو عنقا کا مقام مانا گیا ہے۔ تیرا دل مسجد اقصی ہے، اس کے خیالات وہ بوٹیاں ہیں جو مسجد اقصی میں اگی تھیں۔ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ان بوٹیوں سے علم حاصل کرتے تھے، تو بھی اپنے خیالات سے دل کا علم حاصل کرتا رہ۔ جس طرح کے خیالات پیدا ہوں گے اس سے قلب کی حالت کا اندازہ لگا لے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
زمین میں خواہ گنا ہو خواہ نرکل، ہر زمین کی پیداوار اس کی ترجمان ہے۔ تو دل کی زمین جس کا بوٹا خیال تھا، خیالات نے دل کے راز ظاہر کر دیے۔ اگر میں مجلس میں سخن فہم دیکھوں، چمن میں لاکھوں پھول اگا دوں، اگر میں اس وقت بھڑوے کو بات نہ سمجھنے والا پاؤں تو چور کی طرح نکتے دل سے بھاگتے ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، دل کی اچھائی اور برائی کا معیار اس کی پیداوار ہے۔ جو زمین اگائے وہ بہتر ہے اور جو زمین نرکل اگائے وہ خراب ہے۔ خیالات دل کی زمین کی پیداوار ہیں، ان سے دل کی اچھائی برائی معلوم ہو جائے گی۔ اگر مجلس میں سخن فہم ہوتے ہیں تو کہنے والے کا دل کھلتا ہے، اگر سامعین نافہم ہوں تو نکتے فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، جب سننے والا نہیں ہے چپ رہنا بہتر ہے، اگر نکتہ کو تو نااہل سے چھپائے تو بہتر ہے۔ ہر شخص کی حرکت کھینچنے والے کی طرف ہے، سچی کشش جھوٹی کشش کی طرح نہیں ہے۔ تو بھی گمراہ ہو کر چلتا ہے اور کبھی گمراہ ہو کر چلتا ہے اور کبھی راہ راست پر، نہ دوڑ ظاہر ہے اور نہ دور ظاہر ہے اور نہ وہ جو تجھے کھینچتا ہے، نہ ڈور ظاہر ہے اور نہ وہ جو تجھے کھینچتا ہے۔ تو اندھا اونٹ ہے، تیری مہار گروی ہے، تو کشش کو دیکھ اپنی مہار کو نہ دیکھ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب سننے والوں میں قابلیت نہ ہو تو خاموشی بہتر ہے۔ اسرار و حکم نااہلوں کو نہ سنانے چاہیے۔ سننے والے کا جذبہ مضامین کی کشش کا سبب ہے اور جذبہ بھی صادق ہونا ضروری ہے۔ جس طرح ظاہری کشش ہو اسی طرح ایک پوشیدہ کشش ہے جو کبھی سیدھا چلاتی ہے کبھی ٹیڑھا، اور انسان بندھا ہوا ہے لیکن نہ بندش نظر آتی ہے اور نہ کھینچنے والا۔ انسان کی مثال اندھے اونٹ کی سی ہے جس کی مہار دوسرے کے قبضے میں ہوتی ہے۔ انسان کو کھینچنے والے کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اگر مہار کھینچنے والا ظاہر ہو جاتا تو یہ دنیا دھوکے کا گھر نہ رہتی۔ کافر دیکھ لیتا کہ وہ کتے کے پیچھے جا رہا ہے، سیاہ رو شیطان کا فرما بردار بن رہا ہے۔ قیدی کی طرح اس کے پیچھے کب جاتا، یہ بوڑھا لڑکا اپنے پاؤں کھینچ لیتا۔ ہجڑے کی طرح اس کے پیچھے کب جاتا، کافر بھی اپنا پاؤں کھینچ لیتا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، انسان کی مثال اندھے اونٹ کی سی ہے جس کی مہار دوسرے کے قبضے میں ہوتی ہے۔ انسان کو کھینچنے والے کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ اگر انسان کا غیر محسوس مہار کھینچنے والا ظاہر ہو جائے تو دنیا دھوکے کا گھر نہ رہے۔ دھوکے کا گھر دارالغرور کو کہتے ہیں۔ کافر کو گمراہی کی طرف کھینچنے والا روسیا کتا شیطان ہے، پھر وہ کافر کبھی اس کا اتباع نہ کرتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اگر گائے قصائیوں سے واقف ہوتی تو کب ان کے پیچھے اس دکان تک جاتی، یا کب ان کے ہاتھ سے بھوسی کھاتی، یا پیار سے کب ان کو دودھ دیتی۔ اگر کھاتی تو چارہ اس کو کب ہضم ہوتا۔ اگر چارے کے مقصد سے وہ واقف ہوتی تو اس دنیا کا ستون خود غفلت ہے۔ دولت کیا ہے؟ یہ بھاگ دوڑ ہے، مار پیٹ کے ساتھ۔ اس کی ابتدا بھاگ دوڑ، آخر مار کھا ہے۔ اس ویرانے میں گدھے کی موت کے سوا نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، گائے اگر کسائی کی حقیقت سے واقف ہو جائے تو کبھی بھی اس کے پیچھے اس کی دکان تک نہ جائے، نہ اس کے ہاتھ سے چارہ کھائے، نہ اس کو دودھ پلائے۔
اگر مجبوری میں قصائی کے ہاتھ کی گھاس کھاتی تو کبھی ہضم نہ ہوتی۔ دنیا کا بقا اور کاروبار اسی غفلت سے چل رہا ہے، ورنہ دنیا کی دولت کا خلاصہ بھاگ دوڑ اور مار پیٹ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو نے جس کام کی کوشش سے ہاتھ میں پکڑا ہے اس وقت تجھ پر اس کا عیب پوشیدہ ہے، اسی وجہ سے تو اس میں مصروف ہو سکا ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے تجھ سے اس کا عیب پوشیدہ رکھا ہے۔ اسی طرح ہر وہ خیال جس میں تو سرگرم ہے، تیرے اس فکر کا عیب تجھ سے پوشیدہ ہے۔ اگر اس کا عیب اور نقصان تجھ پر عیاں ہو جاتا، تیری جان اس سے مشرق و مغرب کی دوری پر بھاگتی۔ یہاں حاشیے میں لکھا ہے، آدمی جس کام میں محنت اور کوشش سے لگتا ہے، خدا اس کام کے عیب اس سے مخفی رکھتا ہے، تب ہی وہ لگا رہتا ہے۔ صرف کام میں ہی نہیں ہے یہ بات، فکر و خیال میں بھی ہے۔ اگر اس خیال کا عیب ظاہر ہو جائے تو آدمی اس سے کوسوں بھاگے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، وہ حال جس سے تو آخر میں شرمندہ ہوتا ہے، اگر تیری یہ حالت شروع میں ہو جاتی تو کب دوڑتا۔ اللہ نے شروع میں اس کو ہم پر پوشیدہ کر دیا ہے تاکہ ہم قضا کے مطابق وہ کام کریں۔ جب قضا نے اپنا حکم ظاہر کر دیا، آنکھ کھلی اور شرمندگی ہوئی۔ یہ شرمندگی ایک دوسری قضا ہے، اس شرمندگی کو رہنے دے، اللہ کی عبادت کر۔ اگر تو عادت ڈال لے گا، شرمندگی خود بن جائے گا، اس شرمندگی سے اور زیادہ شرمندہ ہوگا۔ تیری آدھی عمر پریشانی میں صرف ہو جائے گی، باقی آدھی شرمندگی میں چلی جائے گی۔ اس فکر اور شرمندگی کو چھوڑ، اچھا حال اور یار اور کام تلاش کر۔ اگر تیرے پاس کوئی اچھا کام نہیں ہے تو تیری شرمندگی کس چیز کے کھو جانے پر ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جس حالت اور کیفیت سے انسان آخر میں شرمندہ ہوگا، اگر ابتداً اس کی کیفیت معلوم ہو جائے تو اس میں کبھی نہ لگے۔ قضائے خداوندی کا تقاضا یہی ہے کہ کام اور خیال کی برائی انسان پر ظاہر نہ ہو، ورنہ قضا کے مطابق کام نہ کر سکے گا۔ ایک تو وہ کام مقدر میں تھا، پھر یہ پریشانی، ایک دوسری قضائے خداوندی ہے۔ گناہ پر شرمندہ ہونا زیادہ مفید نہیں ہے، بلکہ اعمال صالحہ میں لگنا زیادہ مفید ہے۔ اگر انسان گناہوں پر شرمندگی میں پھنس کر رہ گیا تو انجام کار اس شرمندگی سے اس کو اور شرمندگی ہوگی۔ اگر انسان گناہوں پر شرمندگی ہی اپنا شیوا بنا لے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آدھی عمر تو کاموں کی پریشانی میں گزری اور آدھی شرمندگی میں گزری، نیک عمل اس کے ہاتھ نہ آیا۔ پشیمانی کی عادت چھوڑ کر انسان کو اچھے عمل، اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اگر یہ ہے کہ تیرے پاس کوئی نیک کام موجود ہی نہیں ہے، اس لیے تو برے کام کی شرمندگی میں وقت گزار رہا ہے، تو پھر یہ بتا کہ تو شرمندہ کس کام کے چھوٹنے پر ہو رہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اگر تو اچھا راستہ جانتا ہے عبادت کر، اور اگر نہیں جانتا تو کیسے جانے کہ یہ برا ہے۔ جب تک تو نیکی کو نہیں سمجھے گا، بدی کو نہ سمجھے گا۔ اے نوجوان، ضد کو ضد سے پہچانا جا سکتا ہے، جبکہ تو اس فکر کے چھوڑنے سے عاجز ہو گیا ہے، اس وقت گناہ چھوڑنے سے عاجز تھا۔ جب تو عاجز تھا تو شرمندگی کاہے کی ہے؟ عاجزی کی جستجو کر کہ وہ کس کی کشش سے ہے۔ عاجزی بغیر قدرت کے دنیا میں یہ سمجھ لے کسی نے نہیں دیکھی اور نہ ہوگی۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اگر تجھے نیک راستہ معلوم ہے تو اس پر چل، اور اگر تجھے نیک راستہ معلوم ہے نہیں ہے تو نے یہ کیسے سمجھا کہ تو غلط راستے پر تھا؟ جو شخص بدی کو نہیں سمجھتا ہے وہ نیکی کو نہیں سمجھ سکے گا، اس لیے کہ ایک چیز کو اس کی ضد سے جانا جا سکتا ہے۔ ہماری نصیحت ہے کہ شرمندگی ختم کر کے عمل شروع کر۔ اگر تو یہ کہے کہ شرمندگی ختم کرنے سے میں عاجز ہوں تو ایسا عجز تو گناہ چھوڑنے پر بھی تھا، لہذا تیرا گناہ اضطراری ہوا، اور اضطراری فعل پر شرمندگی لغو بات ہے۔ تیری عاجزی قضائے خداوندی سے اختیار کے سلب ہو جانے کی وجہ سے نہیں ہے، انسان کا عجز قدرت سلب ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اسی طرح جو آرزو تو کرتا ہے تو اس کے عیب سے پردہ میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس آرزو کا عیب نمودار کر دیتا تو تیری جان جستجو سے خود بھاگتی، اگر اس کام کا عیب وہ خدا ظاہر کر دیتا کوئی کھینچ تان سے تجھے ادھر نہ لے جا سکتا۔ وہ دوسرا کام جس سے تو متنفر ہے اس وجہ سے ہے کہ اس کا عیب ظاہر ہو گیا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، مولانا پھر پہلے مضمون کو بیان کرتے ہیں کہ انسان کی ہر تمنا اس بنا پر ہے کہ اس کا عیب اس سے پوشیدہ ہے۔ اگر اس آرزو کا عیب واضح ہو جائے تو پھر انسان کھینچنے سے بھی ادھر نہ جائے۔ جس کام سے انسان کو نفرت ہوتی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کا عیب انسان پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اے رازداں شیریں کلام خدا، برے کام کا عیب ہم سے پوشیدہ نہ رکھ، ہمیں اچھے کام میں عیب نہ دکھا تاکہ ہم رفتار میں ٹھنڈے اور ناچیز نہ بنے۔ بزرگ سلیمان علیہ السلام اسی عادت کے مطابق صبح کی روشنی میں مسجد میں گئے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے، مولانا نے یہاں سے مناجات شروع کر دی ہے کہ اے اللہ برے کاموں کے عیب کو ہم سے مخفی نہ رکھ اور نیک کام میں کوئی عیب رونما نہ کر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی عادت کے مطابق صبح صادق کے بعد مسجد اقصی جاتے تھے اور نئی بوٹی تلاش کرتے تھے تاکہ اس سے اس کے فوائد اور مضرات معلوم کر لیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، روزانہ کا قاعدہ تھا کہ شاہ تلاش کرتے تاکہ مسجد میں کوئی نئی بوٹی دیکھیں، مصفہ آنکھ سے دل دیکھ لیتا ہے راز ان بوٹیوں کا جو عوام سے پوشیدہ ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام بوٹیوں سے ان کے حالات معلوم کر لیتے تھے، اسی طرح صوفی اپنے دل کی مصفہ آنکھوں سے معارف کا راز دیکھ لیتا ہے۔ ریاحین ریحان کی جمع ہے، یعنی ہر خوشبودار پودا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ صوفی کے درمیان گلستان، سر بزانو نہادہ مراقب بود، یارانش گفتند سر برآر او تفرج کن گلستان او ریاحین او مرغان را کہ فنظروا الی آثار رحمت اللہ، و جواب گفتن صوفی یاراں را، یعنی صوفی کا قصہ جو باغ میں زانو پر سر رکھے ہوئے مراقبے میں تھا۔ اس کے دوستوں نے کہا کہ سر اٹھا، باغ اور پھولوں اور پرندوں کی سیر کر، کیونکہ حکم ہے اللہ کی رحمت کی نشانیوں پر نظر کرو، اور صوفی کا دوستوں کو جواب دینا،
ایک صوفی نے باغ میں مشاہدے کے لیے صوفیوں کے طریقے پر منہ زانوں میں رکھ دیا، وہ گہرائی میں اتر گیا۔ ایک لغو انسان اس کی نیند کی اس صورت سے پریشان ہو گیا کہ کیوں سوتا ہے؟ انگوروں کو دیکھ، ان درختوں اور سبزے کے آثار کو دیکھ، اللہ تعالی کا حکم سن۔ اس نے فرمایا اس کو دیکھ، رحمت کے ان آثار کی جانب رخ کر۔ اس نے کہا اے بلحوث، اس کے آثار دل ہے، وہ باہر فقط آثار کے آثار ہیں، باغات اور سبزے جان میں ہیں، باہر اس کا عکس ہے، جیسا کہ رواں پانی میں باغ کا عکس ہوتا ہے جو پانی کی لطافت کی وجہ سے ہلتا رہتا ہے۔ باغات اور پھل دل کے اندر ہیں، اس کی لطافت کا عکس اس پانی اور مٹی پر ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس شخص نے مراقبے کو سونے سے تعبیر کیا۔ قرآن پاک میں ہے فانظروا الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها، پس تم دیکھو اللہ کی رحمت یعنی بارش کے آثار، نباتات کو وہ کس طرح زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ ان صوفی نے کہا کہ دراصل رحمت کے آثار دل کے آثار ہیں جن کا مراقبے میں مشاہدہ ہوتا ہے، اور یہ دنیا کے باغ و بہار دل کی نشانیاں کے نشانات ہیں۔ جس طرح اس باغ و بہار کا عکس اس نہر میں نظر آتا ہے جو باغ میں رواں ہے، اسی طرح یہ باغ و بہار دل کے آثار کا عکس ہیں۔ جو پانی میں نظر آتا ہے وہ اصل نہیں ہوتا بلکہ صرف عکس ہوتا ہے۔ کائنات میں ہر چیز کسی صفت خداوندی کا مظہر ہے، اور قلب انسانی تمام صفات کا مظہر ہے، لہذا اصل وہ آثار ہیں جو دل میں نمایاں ہوتے ہیں، اور یہ کائنات اس درجے دوم کی چیز ہے، لہذا اس کا عکس ہے جیسا کہ اس کا عکس پانی میں پڑتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اگر یہ اس سرور کے سرو کا عکس نہ ہوتا تو اس کو اللہ تعالی دھوکے کا گھر نہ فرماتا۔ یہ دھوکہ وہی ہے، یعنی وہ عکس انسانوں کے دل اور جان کا عکس ہے۔ سب دھوکے میں پڑے ہوئے اس عکس پر جمع ہیں، اس گمان سے کہ یہ جنت کدا ہوگا، وہ باغوں کی اصلوں سے بھاگتے ہیں، یہ بکواس عکس پر کر رہے ہیں۔ جب ان کی غفلت کی نیند ختم ہوگی ٹھیک دیکھ لیں گے، لیکن وہ دیکھنا کیا مفید ہے۔ قبرستان میں بہت شور اور ہے، قیامت تک اس غلطی سے افسوس۔ وہ شخص قابل مبارکباد ہے جو مرنے سے پہلے مر گیا، یعنی اس کو اس انگورستان کی اصل کا پتہ چل گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس دنیا کو دھوکے کا گھر اسی بنیاد پر فرمایا گیا ہے کہ یہ کائنات دل کے آثار کا عکس ہے۔ جو لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اسی کائنات کو اصل اور جنت کدا سمجھے ہوئے ہیں، جو ان باغوں کی اصل ہے، یعنی دل کی باغ و بہار، اس سے بھاگتے ہیں اور اس عکس کے حصول پر شیخی بگھارتے ہیں۔ جب اس خواب غفلت سے بیدار ہوں گے اصل حقیقت نظر آئے گی، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس وقت یہ لوگ قبرستان میں ہوں گے اور دارالعمل سے جا چکے ہوں گے، تو سوائے آہیں بھرنے اور وہ حسرتا کہنے کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ جس شخص نے موت سے پہلے فنا حاصل کر لی اور اصل باغوں کا راز پا لیا، وہ قابل مبارکباد ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ رستن خروب در گوشۂ مسجد اقصی و غمگین شدن سلیمان علیہ السلام ازاں۔
چوں بسخن در آمد و نام و خاصیت خود گفت۔ مسجد اقصی کے کنارے پر خروب اگنے کا قصہ اور اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا رنجیدہ ہونا، جبکہ اس نے بات کی اور اپنا نام اور خاصیت بتائی۔ تقدیر سے ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام اے نوجوان عادت کے مطابق مسجد کے اندر گئے، ایک گوشے میں ایک نئی بوٹی دیکھی، خوشے کی طرح اس پر دانے اگے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک بہت کمیاب سبز اور تر بوٹی دیکھی، اس کی سبزی آنکھ کی روشنی کو اچک رہی تھی۔ اس بوٹی نے فوراً ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور اس کی خوشنمائی سے کھل گئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب اس خواب غفلت سے بیدار ہوں گے اصل حقیقت نظر آئے گی، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہاں سے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا بوٹیوں سے ہم کلام ہونا بیان کیا ہے۔ خروب کا مطلب ہے برباد کرنے والا، ایک گھاس کا نام ہے جس کا اگنا مکان کی بربادی کی نشانی ہے۔ اس کے اوپر خوشے کے کچھ دانے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نئی بوٹی دیکھی جو بہت ہی سرسبز و شاداب تھی۔ بوٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلام کیا، یعنی اس بوٹی کی خوشنمائی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طبیعت شگفتہ ہوئی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، ہاں بتا تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا، اے شاہ جہان میرا نام خروب ہے۔ فرمایا، تیرے اندر کیا خاصیت ہے؟ اس نے کہا، میں اگوں تو مکان ویران ہو جائے، میں چونکہ خروب ہوں، مکان کی خرابی ہوں، میں اس پانی اور مٹی کو ڈھانے والی ہوں۔ تو سلیمان اس وقت جلد سمجھ گئے کہ موت قریب آ گئی، وہ سفر آخرت کریں گے۔ انہوں نے دل میں کہا، جب تک میں زندہ ہوں یہ مسجد یقیناً زمین کی آفتوں سے خلل میں نہ آئے گی۔ جب تک میں ہوں اور میرا وجود ہے مسجد اقصی کب تباہ ہو سکتی ہے؟ تو یقیناً ہماری مسجد کی تباہی ہمارے مرنے کے بعد ہی ہوگی، سمجھ لے۔ وہ دل مسجد ہے جس کا جسم نمازی ہے، جس جگہ مسجد ہے برا دوست خروب ہے۔ تیرے اندر جب برے دوست کی محبت اگی، خبردار اس سے بھاگ، بات نہ کر، اس کو جڑ سے اکھاڑ دے، اس لیے کہ اگر ابھرے گی تجھے اور تیری مسجد کو اکھاڑ دے گی۔ اے عاشق، کجی تیری خروب ہے، تو کجی کی طرف گھٹنوں کے بل بچوں کی طرح کیوں جا رہا ہے؟ اپنے آپ کو نادان اور مجرم کہہ ڈر، تاکہ درس کا استاد تجھ سے آنکھ نہ چرائے۔ جب تو کہے گا میں جاہل ہوں سکھا دے، ایسا انصاف بڑائی سے بہتر ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس بوٹی نے کہا، جہاں میں اگتی ہوں وہ جگہ ویران ہو جاتی ہے، چونکہ میرا نام ہی خراب کنندہ ہے، لہٰذا میں مکان کی بربادی کی علامت ہوں۔ مسجد کی تباہی سے حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ ان کی وفات کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ ان کی زندگی میں اس مسجد کی بربادی نہ ہو سکتی تھی۔ مسجد کی بربادی تو میرے مرنے کے بعد ہو سکے گی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مزید حاشیے میں لکھا ہے، یہاں سے مولانا نے ایک ارشادی مضمون شروع فرمایا ہے کہ جس دل کا جسم نمازی ہو وہ دل مسجد ہے، اور بری صحبت اس کے لیے خروب بوٹی ہے۔ جب برے دوست کی محبت دل میں اگے گی تو مسجد دل برباد ہو جائے گی اور تو تباہ ہو جائے گا۔ سالک کے دل کی خروب اس کے دل کی کجی ہے جو اس کو مرشد سے دور کر دیتی ہے۔ شیخ کے سامنے اپنے آپ کو نادان اور مجرم سمجھ تاکہ وہ تعلیم دینے میں دریغ نہ کرے۔ جب تو اپنے جہل اور خطا کا اقرار کرے گا تو شیخ تجھے تعلیم دے گا۔ یہ جہالت کے اقرار کی ذلت جو واقعی ہے جہالت کے فخر سے بہت بہتر ہے۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے روشن جبین، باپ سے سیکھ لے، اس نے پہلے سے ربنا اور ظلمنا کہا ہے، اس نے اس سے پہلے ربنا اور ظلمنا کہا ہے، نہ بہانہ کیا، نہ مکر کیا، نہ مکر اور ہیلا کا جھنڈا بلند کیا۔ پھر شیطان نے بحث شروع کر دی کہ میں سرخ رو تھا، تو نے مجھے شرمندہ کیا، رنگ تیرا ہی رنگ ہے، تو ہی مجھے رنگنے والا ہے، میرے جرم اور آفت اور داغ کی جڑ تو ہے۔ خبردار، ربی بما اغویتنی کو پڑھ لے تاکہ تو جبری نہ بنے اور ٹیڑھا نہ چلے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً اعتراف کر لیا تھا، شیطان کی طرح عذر اور بہانے نہ بنائے تھے۔ شیطان نے اپنی خطا کے سلسلے میں خدا سے بحث شروع کر دی اور طرح طرح کے عذر تراشے، یہ بدبختی کا رنگ تیرا چڑھایا ہوا ہے۔ ربی بما اغویتنی یعنی اے خدا تو نے کس وجہ سے مجھے گمراہ کیا، یہ شیطان نے کہا تھا۔ جبری یعنی شیطان نے اپنے آپ کو مجبور محض بنا کر پیش کیا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جبر کے درخت پر کب تک کودتا پھرے گا، اپنے اختیار کو ایک طرف رکھے گا۔ شیطان اور اس کی اولاد کی طرح اللہ تعالی کے ساتھ لڑائی اور گفتگو میں ہے۔ اتنی خوشی کے ساتھ جبر کیسے ہو سکتا ہے کہ تو گناہوں میں دامن گھسیٹتا ہے؟ جبر کی حالت میں اس طرح خوشی سے کون دوڑتا ہے؟ کون ہے جو اس طرح گمراہی میں ناچتا ہوا جائے؟ تو نے اس معاملے میں 20 انسانوں کے ساتھ جنگ کی، وہ دوسرے جبکہ تجھے نصیحت کرتے تھے کہ صحیح یہی ہے اور بس راستہ یہی ہے، مجھ نالائق کے سوا کون تانا دے سکتا ہے؟ جو مجبور ہے وہ کب اس طرح کہتا ہے؟ ایسی لڑائی کب لڑ سکتا ہے وہ جو کہ جبرن بے راہ ہے؟ جس چیز کو تیرا جی چاہے تو اس میں اختیار رکھتا ہے، جو تیری عقل چاہتی ہے اس پر مجبوری کو پیش کرتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ گناہ پر اپنے جبر کو بہانہ بناتا ہے اور اپنے اختیار سے قطع نظر کر لیتا ہے۔ شیطان نے بجائے عذر کے اللہ تعالی سے بحث و مباحثہ شروع کر دیا۔ انسان گناہ خوشی خوشی کرتا ہے تو اس خوشی کے ہوتے ہوئے جبر کا عذر غلط ہے۔ گناہوں کی طرف رقص کرتے ہوئے جانے کے ساتھ جبر اور اکراہ کہاں جمع ہو سکتا ہے؟ نصیحت کرنے والوں کے ساتھ تو 20 انسانوں کی سی لڑائی لڑتا ہے، تو گناہوں میں تو مجبور کیسے ہے؟ تو نصیحت کرنے والوں سے کہتا ہے کہ جو راستہ میں نے اختیار کیا وہی صحیح ہے اور مجھے کوئی حقیر ہی تانا دے سکتا ہے۔ تو مجبوراً ایسی باتیں کب کرتا ہے اور ایسی لڑائی کب لڑتا ہے؟ غرض کہ نفسانی خواہشوں کو پورا کرنے میں تو با اختیار بنتا ہے، ہاں بتقاضۂ عقل نیک کام کرنے میں اپنی مجبوری ظاہر کرتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو نیک بخت اور دانائے راز ہے وہ جانتا ہے چالاکی شیطان کا اور عشق حضرت آدم علیہ السلام کا کام ہے۔ چالاکی سمندروں میں تیرنا ہے، وہ نجات نہیں پاتا، آخر کار ڈوبتا ہے۔ تیرنا چھوڑ، تکبر اور کینہ ترک کر دے۔ جی ہوں نہیں ہے، ہنر نہیں ہے، یہ سمندر ہے اور پھر گہرا اور بے پناہ سمندر جو 7 سمندروں کو تنکے کی طرح بہا لے جائے۔ خاصان خدا کے لیے عشق بمنزلہ کشتی کے ہے جس میں آفت کم ہوتی ہے، عموماً نجات ہوتی ہے۔ چالاکی فروخت کر دے اور حیرانی خرید لے۔ چالاکی گمان ہے اور حیرانی مشاہدہ ہے۔ عقل کو حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دے۔ حسبی اللہ کہہ دے کہ اللہ مجھے کافی ہے۔ نیک بخت خوب سمجھتا ہے کہ گناہ کر کے چالاکی سے اس کے عذر پیش کرنا
شیطانی کام ہے، اور عشق و محبت جس کا تقاضا اطاعت ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کا کام ہے۔ اسی طرح کی چالاکی سمندر کو تیر کر پار کرنا ہے جس کا انجام ہلاکت ہے۔ اللہ کے معاملے میں چالاکی سے کامیابی ناممکن ہے۔ اس معاملے میں شیطان نے کبر و کینہ اختیار کیا۔ جی ہوں، بلخ کے قریب ایک دریا کا نام ہے۔ اس ناپیدا کنار دریا کو عبور کرنے کے لیے عشق بمنزلہ کشتی ہے۔ انسان کو چالاکی چھوڑ کر عشق کی حیرانی اختیار کرنی چاہیے، تب مشاہدہ حاصل ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عقل کو قربان کر دے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر خدا کے بھروسے پر چل پڑ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے نافرمان لڑکے کنعان نے طوفان کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا، تو عشق کی کشتی سے انکار کنعانی کام ہے۔ قرآن پاک میں کنعان کا مقولہ منقول ہے، سآوی الی جبل یعصمنی، میں عنقریب پہاڑ پر ٹھکانہ بنا لوں گا جو مجھے بچا دے گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں حضرت نوح کا احسان نہ لوں گا۔ کنعان کو خطاب ہے کہ خدا جس ذات کی مدح و ثنا کرتا ہے تو اس کا احسان لینے سے کیوں گریز کرتا ہے؟ جبکہ وہ خدا کے محبوب ہیں تو احسان ہماری جانوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کنعان کی طرح کشتی سے سرتابی نہ کر، کیونکہ چالاک نفس نے اس کو دھوکہ دیا کہ میں مضبوط پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، میں حضرت نوح علیہ السلام کا احسان کیوں اٹھاؤں؟ اے گمراہ، تو اس کے احسان سے کیسے بچ سکتا ہے جبکہ خدا بھی اس کی ناز برداری کرتا ہے؟ ان کا احسان ہماری جان پر کیوں نہ ہو جبکہ اللہ تعالی نے ان کا شکریہ اور احسان مانتا ہے۔ اے حاسد مغرور، تو کیا جانتا ہے اس کا احسان خدا بھی مانتا ہے۔ کاش کہ وہ تیرنا نہ سیکھتا تاکہ نوح علیہ السلام اور کشتی سے تمنا وابستہ کرتا۔ کاش وہ بچوں کی طرح ہیلوں سے جاہل ہوتا تاکہ بچوں کی طرح ماں کا سہارا پکڑتا۔ یا وہ رسمی علم سے پر نہ ہوتا، کسی ولی سے دل کی وحی کا علم حاصل کرتا۔ ایسے نور کے ہوتے ہوئے جب تو کتاب سامنے لائے گا تیری وحی سے مانوس جان ناراض ہوگی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، کاش اس بدبخت کنعان کو تیرنا نہ آتا تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے نجات کا طالب بن جاتا۔ بچے کو چونکہ ہیلے اور تدبیریں نہیں آتیں، وہ ہر مصیبت کے وقت ماں کی پناہ پکڑتا ہے۔ وہ کنعان رسمی علوم سے محروم ہوتا تو عقلی تدبیریں چھوڑ کر کسی باخدا سے الہامی علوم سیکھ لیتا۔ وہبی علوم کے مقابلے میں رسمی علوم ہیچ ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، پانی ہوتے ہوئے تیمم کی طرح سمجھ، قطب زماں کے قول کے سامنے رسمی علم کو اپنے آپ کو نادان بنا لے، تابع بن کر اس کے پیچھے چل، اس حماقت سے بس نجات پا لے گا۔ اے باوا، جنتی اکثر بھولے ہوں گے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے، چالاکی تکبر کی طرح تجھ میں ہوا بھرنے والی ہے، نادان بن تاکہ ایمان سلامت رہے۔ ایسا نادان نہیں جو مسخرہ پن سے وابستہ ہے، ایسا نادان نہیں جو بدبختی سے مال کی جستجو میں ہے، ایسا نادان جو اس کا عاشق اور حیران ہے، اس کی گردن میں دوست کا طوق ہے۔ ہاتھ کاٹ لینے والی وہ عورتیں نادان ہیں جو ہاتھ سے بے خبر اور حضرت یوسف علیہ السلام کے رخ کی خبر دینے والی تھیں۔ دوست کے عشق میں عقل کو قربان کر دے، بہرحال عقلیں بھی اسی جانب کی ہیں جہاں کا وہ ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے،
وہبی علوم اور رسمی علوم میں وہی نسبت ہے جو تیمم اور وضو میں۔ وضو پر اگر قدرت ہے تو تیمم بیکار ہے۔ شیخ اور ولی کے سامنے اپنے آپ کو نادان بنا لے، تب رسمی علوم کی حماقت سے نجات ملے گی۔ حدیث شریف ہے، اہل الجنتی بلتن، یعنی جنتی بھولے بھالے ہیں۔ ابلا سے مراد وہ شخص ہے جو عشق خداوندی میں غافل اور دنیا سے بے خبر ہو۔ نادان سے وہ نادان مراد نہیں ہے جس میں مسخرہ پن ہو، نہ وہ مراد ہے جو اپنی نادانی سے دنیا کی دولت جمع کرنے کا شوقین ہو۔ وہ نادان مراد ہے جو عشق خداوندی میں مقام حیرت میں ہو اور خدا کے عشق کا اس کے گلے میں طوق ہو۔ ابلا سے وہ مراد ہے جو عشق خداوندی میں اس طرح مدہوش ہو جس طرح کے مصری عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں محو ہو گئی تھیں، اور انہوں نے اسی محویت میں اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے اور ان کو صرف رخ یوسف کا ہوش تھا۔ عقلیں اللہ کا عطیہ ہیں تو اس کی راہ میں ہی صرف ہونی چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بڑے عقل مند نے عقلیں اس جانب روانہ کر دیں، اس جانب اس نے باقی رکھیں جو احمق اور بیہودہ ہیں۔ اگر تیری عقل اس جانب سے حیرت کی وجہ سے جاتی رہے، تیرا ہر بال سر اور عقل بن جائے، اس جانب دماغ پر فکر کی تکلیف نہیں ہے، کیونکہ دماغ اور عقل سے جنگل اور باغ اگتے ہیں۔ تو جنگل کی جانب آنے کو جنگل سے نکتہ سنے، باغ کی جانب آئے تو تیرا نخل سیراب ہو جائے۔ جو عقل مند ہیں وہ عقلوں کو، یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جو عقل مند ہیں وہ عقلوں کو اللہ کی ذات و صفات کے سمجھنے میں صرف کرتے ہیں۔ جو بے وقوف ہیں وہ دنیا کے کاموں میں عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر محویت کی بنا پر عقل نہ رہے تو پھر انسان کا ہر رونگٹا عقل اور سر بن جاتا ہے۔ دنیاوی امور میں عقل سوزی ہے، آخرت کے معاملے میں غور کرنے سے عقل باغ و بہار بنتی ہے۔ جب عقل کی پیداوار کے باغ و جنگل کی طرف رخ کرو گے تو اس جنگل سے دین کے نکتے سنو گے اور تمہاری عقل تر و تازہ ہوگی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس راستے میں شان و شوکت کو چھوڑ دے، جب تک تیرا رہنما حرکت نہ کرے حرکت نہ کر، جو بے سر کے حرکت کرے وہ دم ہے، اس کی حرکت بچھو کی سی حرکت ہوتی ہے، ٹیڑھا چلنے والا ہے، اندھا اور برا اور زہریلا ہے، اس کا پیشہ پاک جسموں کو خستہ کرنا ہے، جس کی یہ طبیعت ہو اس کا سر کچل دے، جس کی عادت اور اخلاق ہمیشہ یہ ہوں، یہ سر کچلنا اس کی بھلائی ہے، تاکہ اس کی حقیر جان منحوس جسم سے چھٹکارا پالے۔ دیوانہ کے ہاتھ سے ہتھیار لے لے تاکہ تجھ سے انصاف اور نیکی خوش ہو، جبکہ اس کے پاس ہتھیار ہے اور عقل نہیں ہے، باندھ دے اس کا ہاتھ ورنہ وہ 100 نقصان پہنچائے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس راہ عشق میں اپنی شان و شوکت کو ترک کر کے شیخ کے تابع بن جاؤ۔ جو شیخ کا اتباع نہ کرے گا اس میں عیب ہی عیب ہوں گے اور وہ پاک روحوں کو زخمی کرے گا۔ ایسے شخص کی زندگی سے موت بہتر ہے تاکہ روح کو اس ناپاک جسم سے نجات ملے۔ دیوانہ سے ہتھیار چھین لینا عدل اور نیکی ہے۔ اگر دیوانہ کے ہاتھ میں تلوار رہے گی تو بہت نقصان پہنچا دے گا۔ نااہل کے ہاتھ میں علم اور مال اور مرتبہ ایسا ہی تباہ کن ہے جس طرح ڈاکو کے ہاتھ میں تلوار۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بیان آن کا حصول علم و مال و جاہ، مربد گوہر را فضیحت اوست، او چون شمشیرست فتادہ بدست راہ زنا، یعنی اس کا بیان کہ علم اور مال اور مرتبہ کا
بد اصل کو حاصل ہو جانا اس کی رسوائی ہے اور اس تلوار کی طرح ہے جو ڈاکوؤں کے ہاتھ آ گئی ہو۔ بد اصل کو علم و فن سکھانا ڈاکو کے ہاتھ میں تلوار دینا ہے، مست حبشی کے ہاتھ میں تلوار دے دینا اس سے بہتر ہے کہ علم نہ اہل کے ہاتھ آئے۔ علم اور مال اور عہدہ اور رتبہ اور ان سے وابستگی بد اصلوں کے ہاتھ میں فتنہ ثابت ہوئی ہے۔ مومنوں پر جہاد اسی لیے فرض ہوا ہے تاکہ وہ پاگل کے ہاتھ سے بھالا چھین لیں۔ اس کی جان پاگل ہے، اس کا جسم اس کی تلوار ہے، اس بد عادت سے تلوار چھین لے۔ جاہلوں کے ساتھ عہدہ جو کچھ کرتا ہے رسوائی میں 100 شعر نہیں کرتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حبشی عموماً کم عقل ہوتے ہیں، پر جب وہ نشہ ہو تو کوئی عقل کی بات نہ کرے گا، اور جب وہ نشہ میں ہو تو کوئی عقل کی بات نہ کرے گا۔ بد اصل انسان ہر چیز کا غلط استعمال کرے گا۔ جہاد کی مشروعیت اسی لیے ہوئی کہ ان دنیا کے دیوانوں کی طاقت ختم کر دی جائے تاکہ یہ لوگوں کو تباہ و گمراہ نہ کر سکیں۔ جان اور تن کو جدا کرنا گویا ان کے ہاتھ سے تلوار چھین لینا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کا عیب پوشیدہ ہے جب اس نے ذریعہ حاصل کر لیا، اس کا سانپ سوراخ سے جنگل میں دوڑ پڑا، تمام جنگل سانپ اور بچھو سے بھر جاتا ہے۔ جب جاہل کڑوے حکم کا شاہ بن جاتا ہے، نااہل جو مال اور عہدہ حاصل کرتا ہے وہ اپنی رسوائی کا طالب بنتا ہے، یا وہ بخل کرے گا اور عطیات نہ دے گا، یا سخاوت کرے گا تو بے موقع کرے گا، شاہ کو پیدل کے خانے میں رکھ دے گا۔ احمق جو عطا دیتا ہے وہ ایسی ہوتی ہے۔ جب حکومت کسی گمراہ کے ہاتھ میں آ گئی، اس نے اس کو رتبہ سمجھا اور وہ کنویں میں گرا، راستہ نہیں جانتا، رہنمائی کرتا ہے، اس کی بری جان دنیا کو پھونکتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب تک اس کے پاس ذرائع نہ تھے اس کے عیوب چھپے ہوئے تھے، وسائل ہاتھ آ جانا گویا کہ سانپ کا سوراخ سے نکل پڑنا ہے۔ جب جاہل اور نادان شاہ بن جائے تو اس کے کارندے سانپ اور بچھو کی طرح لوگوں کو کاٹتے ہیں، خود یہ بھی تباہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی تباہ اور رسوا کرتا ہے۔ جاہل بادشاہ یا بخل کرے گا اور کسی کو کچھ نہ دے گا، اگر دے گا تو نااہلوں اور غیر مستحقوں کو دے گا، ذلیلوں کو باعزت بنائے گا اور عزت والوں کو ذلیل کرے گا۔ وہ اس کو رتبہ اور منصب سمجھ رہا ہے، حالانکہ وہ اس کے لیے کنواں ہے۔ اگر اس مصرے میں می پنداشت کے بجائے پندارید پڑھا جائے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ تم سمجھو کہ مرتبہ کنویں میں گر گیا، اس کو خود سلیقہ نہیں تو دوسروں کو کیا سلیقہ سکھائے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ راہ فقر کے بچے نے جب پیری اختیار کر لی، پیروکاروں کو نحوست کے بھوت نے پکڑ لیا کہ آ تاکہ تجھے چاند دکھاؤں، خود اس بے نور نے چاند کو بھی نہیں دیکھا ہے، تو کیسے دکھائے گا جبکہ تو نے تمام عمر نہیں دیکھا ہے۔ اے کچے نادان، پانی میں بھی چاند کا عکس بے وقوف سردار ہوتے ہیں، اور خوف سے عقل مندوں نے گدڑی میں منہ چھپا لیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جس طرح جاہل بادشاہ کے ہاتھوں ملک تباہ ہوتا ہے، اسی طرح مزور شیخ کے ہاتھوں دین برباد ہوتا ہے۔ وہ خود راہ طریقت سے ناواقف ہے تو اس کے مرید برباد ہی ہوں گے۔ وہ دعوے کرتا ہے اور مریدوں سے کہتا ہے کہ آؤ تمہیں مشاہدہ حق کرا دوں، حالانکہ اس نے خود بھی مشاہدہ تو درکنار، پرچھائیاں بھی نہیں دیکھیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بیان تفسیر آیا شریف یا ایھا المزمل، یعنی یا ایھا المزمل آیت شریف کی تفسیر کا بیان۔ اسی سبب سے نبی کو کملی اوڑھنے والا کہہ کر پکارا کہ اے صاحب فرار، کملی سے نکل، کملی کے اندر سر نہ رکھ اور منہ نہ چھپا، کیونکہ دنیا ایک پریشان جسم ہے اور تو ہوش ہے۔ مدعی کی آر سے نہ چھپ، کیونکہ تیرے پاس منور وحی کی شمع ہے۔ اے سردار قم اللیل، یعنی تو رات کو کھڑا رہ، کیونکہ تو شمع ہے، شمع رات میں ہمیشہ کھڑی رہتی ہے، تیری روشنی کے بغیر روشن دن بھی رات ہے، تیری پناہ کے بغیر شیر خرگوش کا قیدی ہے۔ اے بحر صفا میں ملاح بن، اس بحر صفا میں ملاح بن، اے مصطفیٰ، کیونکہ تو دوسرا نوح ہے۔ عقل مند راہ شناس درکار ہے ہر راستے کے لیے، خصوصاً پانی کے راستے کے لیے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اکثر روایتیں یہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی آئی تو آپ کانپ گئے اور گھبرا کر چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ قریش کی نافرمانی سے رنجیدہ ہو کر چادر اوڑھ کر لیٹ گئے تھے۔ مولانا کا کلام اس دوسری روایت پر مبنی ہے کہ حضور نے چونکہ نااہلوں کی وجہ سے روپوشی اختیار کر لی تھی، اس لیے آپ کو مزمل کملی اوڑھنے والا کہا گیا ہے۔ قریش سے علیحدگی کو بھاگنے سے تعبیر کیا ہے، اسی لیے حضور کو ابو الحرب یعنی قریش سے فرار اختیار کرنے والا کہا ہے۔ اگر تم روپوشی اختیار کرو گے تو دنیا دیوانگی میں مبتلا رہے گی۔ قم اللیل کا مطلب ہے، اس آیت میں یہ حکم بھی آیا ہے کہ رات کو نماز میں قیام کیا کرو۔ یہ خطاب اس لیے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شمع ہیں اور شمع کا کام رات کو کھڑا رہنا ہے۔ آپ ہی کے نور ہدایت سے عالم روشن ہوگا، ورنہ روح جو شیر ہے وہ نفس سے جو کہ خرگوش ہے مغلوب رہے گی۔ آپ امت کے لیے بمنزلہ کشتیبان کے ہیں، رہنمائی وہ کر سکتا ہے جو صاحب عقل ہو، خصوصاً دریائی راستے کی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اٹھ اور لٹے ہوئے قافلے کو دیکھ، ہر طرف شیطان ملاح بنا ہوا ہے، تو خضر زمانہ ہے، ہر کشتی کی تو مدد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تنہا روی اختیار نہ کر، اس مجمع کے آگے تو آسمانی شمع کی طرح ہے۔ انقطاع اور خلوت نشینی کو ترک کر، خلوت کا وقت نہیں ہے، مجمع میں آ۔ اے وہ ذات کے ہدایت کوہ کاف ہے اور تو ہما ہے، 14ویں کا چاند آسمان کے سینے پر رات کو چلتا ہے، کتوں کے بھونکنے سے چلنا نہیں چھوڑتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، آپ اٹھیے، ہر طرف شیطانی دورہ ہے۔ خضر وقتی یعنی اس وقت علوم لدنیہ کا فیضان پہنچانے والے صرف آپ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم سے روپوش ہو کر آسمانوں پر پہنچ گئے۔ مخلوق خدا کے لیے آپ آفتاب ہدایت ہیں، آپ کے لیے خلوت اور لوگوں سے جدائی مناسب نہیں ہے، آپ ہدایت کے کوہ کاف کے عنقا ہیں۔ چاند آسمان پر اپنی سیر جاری رکھتا ہے اور کتوں کے بھونکنے سے اپنی رفتار نہیں چھوڑتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، تیرے بدر پر تانا زنی کرنے والے کتوں کی طرح ہیں جو تیرے رتبے پر بھونکتے ہیں، یہ کتے خاموش رہو کے حکم سے بہرے ہیں، تیرے بدر پر بے وقوفی سے بھوں بھوں کرتے ہیں۔ خبردار اے شفا، بیمار کو نہ چھوڑ، بہرے پر غصے سے اندھے کی لاٹھی نہ چھوڑ۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کتے ہیں، ان کے بھونکنے سے آپ اپنا طرز عمل نہ بدلیں۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو خاموشی سے سننے کا حکم ہے، لیکن یہ کتے اس حکم سے بے بہرا ہیں اور برابر بھونک رہے ہیں۔ عالم بیمار ہے، آپ اس کی شفا ہیں، مخلوق اندھی ہے اور آپ اس کے رہنما ہیں، مخالفوں کی وجہ سے اس کو نہ چھوڑیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، کیا تو نے خود نہیں کہا ہے، اندھے کو راستے پر لے جانے والا اللہ کی جانب سے 100 ثواب اور اجر پاتا ہے، جو اندھے کو 40 قدم لے جائے وہ بخشا جاتا ہے اور ہدایت پاتا ہے۔ بس تو اس زوال پذیر دنیا سے لے جا اندھوں کے مجمع کو قطار در قطار، ہدایت دینے والے کا یہی کام ہے، تو ہدایت دینے والا ہے، تو آخری زمانے کے سوگ کے لیے خوشی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حدیث شریف ہے، من قاد مخفوفا 40 خطوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، جس نے اندھے کی 40 قدم تک رہنمائی کی اس کے اگلے پچھلے گناہ بخشے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اندھی مخلوق کی قیادت کیجیے، ان کو قطار در قطار کھینچ کر لے جائیے۔ آپ نبی آخر الزماں ہیں، ان کے سوگ کو خوشی میں تبدیل کر دیجیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، ہاں اے متقیوں کے امام پہنچا دے ان شک کرنے والوں کو یقین تک جو تیرے مکر میں دل لگائے ہوئے ہیں، میں اس کی گردن مار دوں گا، تو خوشی سے چل، میں اس کے اندھے پن پر بہت سا اندھا پن رکھ دوں گا، وہ شکر سمجھے گا، میں اس کو زہر دوں گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جو لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں ان کو اس سے نکال کر یقین کی منزل میں پہنچا دیجیے۔ جو لوگ تمہارے خلاف مکر اور تدبیر کر رہے ہیں ان کو میں ہلاک کر دوں گا، جو اندھے ہیں ان کو اور اندھا بنا دوں گا، اور ایسی تدبیر کروں گا کہ وہ زہر کو شکر سمجھ کر کھا جائیں گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، انہوں نے عقلیں میرے نور سے روشن کی ہیں، انہوں نے مکر میرے مکر سے سیکھے ہیں۔ اس صحرا نشین کی جھونپڑی خود کیا ہے، دنیا کے نر ہاتھیوں کے پاؤں کے آگے، میری آندھی کے سامنے اس کا چراغ۔ اے میرے بزرگ پیغمبر خود کیا ہے، اٹھ خوفناک سور میپ میں پھونک مار دے تاکہ ہزاروں مردے مٹی سے نکل پڑیں۔ چونکہ تو وقت کا اسرافیل ہے، اٹھ کھڑا ہو، قیامت سے پہلے قیامت برپا کر دے۔ جو یہ کہے کہ قیامت کہاں ہے، اے محبوب اپنے آپ کو دکھا دے کہ یہ قیامت میں ہوں۔ اے مصیبت اٹھانے والے سائل دیکھ لے، اس قیامت سے سینکڑوں جہان برپا ہو گئے۔ اور اگر وہ اس ذکر اور قبولیت کے اہل نہ ہو تو اے سلطان، احمق کا جواب خاموشی ہے، اللہ کے آسمان سے خاموشی جواب ہوتی ہے۔ اے جان جب دعا نامنظور ہوتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، ان مخالفوں کی عقلیں اور تدبیریں میری عقل اور تدبیر سے بڑھی ہوئی نہیں ہیں۔ ترکمان ایک صحرائی رہزن قوم تھی، یعنی ان کے وجود میرے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسے نر ہاتھیوں کے مقابلے میں کمبل کا جھونپڑا۔ قیامت میں اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، مردے اٹھ کھڑے ہوں گے، تم یہاں اپنا سور پھونکو اور اعلان نبوت کرو، مردہ دل حیات ابدی حاصل کر لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت ملے جلے بھیجے گئے ہیں، یعنی جس طرح قیامت حق و باطل کی تفریق کرتی ہے میں بھی حق و باطل کی تفریق کرتا ہوں۔ جس طرح قیامت میں مردے زندہ ہوں گے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے مردہ دلوں کو زندگی حاصل ہوئی۔
اگر ان معارف کے سننے کی اہلیت نہیں ہے تو پھر ان کے بیان سے خاموشی بہتر ہے۔ اگر کوئی نادانی سے دعا کرتا ہے اور اس کی دعا ناقابل قبول ہوتی ہے تو سکوت اختیار کر لیا جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہائے افسوس، کھلیان کا وقت آ گیا، لیکن ہماری قسمت سے دن بے وقت ہو گیا۔ وقت تنگ ہے اور اس بات کی ادائیگی کے لیے ابدی زندگی کم ہے۔ ان تنگ گڑھوں میں نیزہ بازوں کو شرمندہ کرتی ہے۔ وقت تنگ ہے اور عوام کا مزاج اور سمجھ، اے لڑکے وقت سے 100 گنا تنگ ہے۔ جب احمق کا جواب خاموشی ہے، بات میں تو یہ طول کیوں دے رہا ہے؟ رحمت کے کمال اور کرم کی موج سے ہر شور زمین کو بارش اور نمی پہنچاتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، مقام کا تقاضا تھا کہ آپ کے کارناموں کی تفصیل بیان کی جائے کہ کملی سے اٹھ کر آپ نے کیا کیا، لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ آپ کے ان کارناموں کی تفصیل کرنے کے لیے تو عمر جاویداں بھی ناکافی ہے۔ بہترین نیزہ باز سے بھی اگر کہا جائے کہ وہ گڑھے میں گھس کر نیزہ بازی کرے تو وہ بھی ذلیل ہو جائے گا اور صحیح بازی نہ کر سکے گا، کیونکہ اس کام کے لیے وسیع میدان درکار ہے۔ تو معارف کا بیان تنگ وقت میں، اور وہ بھی عوام کے سامنے، اس کی بھی یہی صورت ہے۔ پہلے کہا تھا کہ احمقوں کا جواب خاموشی ہے، تو اعتراض ہوا کہ پھر ان معارف کے بیان میں اس قدر طویل تقریریں کیوں ہو رہی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں اللہ کی رحمت سے مجبور ہوں، کیونکہ اس کی رحمت عام، اس کی موج کرم اچھی زمین اور شور زمین سب کو پہنچتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان آن کا ترک الجواب، جواب مقرر این سخن کے جواب الاحمق سکوت اور شرع این ہر دو سخن دریں قصہ است کہ گفتہ می آید، کس کا بیان کے جواب نہ دینا جواب ہے۔ اس بات کی تائید کرتا ہے کہ احمق کا جواب خاموشی ہے، اور ان دونوں قولوں کی شرح اس قصے میں ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک بادشاہ کا ایک غلام تھا جس کی عقل مردہ اور شہوت زندہ تھی۔ اس کی چھوٹی خدمت بھی نہ کرتا تھا، بدخواہی کرتا، اس کو اچھا سمجھتا۔ بادشاہ نے کہا اس کی تنخواہ کم کر دو، اگر لڑے تو اس کا نام فہرست سے کاٹ دو۔ اس کی عقل کم اور لالچ بڑھا ہوا تھا۔ جب تنخواہ کم دیکھی بدمزاج اور سرکش بن گیا۔ اگر عقل ہوتی اپنے گرد چکر کاٹتا تاکہ اپنا قصور دیکھ لیتا اور وہ معاف ہو جاتا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، بادشاہ کا یہ غلام بے وقوف اور شہوت پرست تھا، آقا کی معمولی خدمت بھی انجام نہ دیتا تھا، اور آقا کا بدخواہ تھا اور اس کو اچھا سمجھتا تھا۔ اگر عقل مند ہوتا تو اپنا جائزہ لیتا اور خطا کی معافی چاہتا تو خطا معاف ہو جاتی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک پاؤں بندھا ہوا گدھا جب شرارت کرتا ہے تو پھر اس کے دونوں پاؤں مزید باندھ دیے جاتے ہیں۔ پھر گدھا کہتا ہے کہ میرے ایک بند ہی کافی ہے، تو سمجھ لے کہ وہ 2 بند اس کمینے کے کام کی وجہ سے ہیں۔ اگر وہ اندھا بند کا راز دیکھ لیتا تو جبراً اس کے ہاتھ نہ باندھتے۔ اگر وہ پاؤں کے بند کے جرم سے آگاہ ہوتا، اگر وہ اندھا بند کا راز دیکھ لیتا تو جبراً اس کے ہاتھ نہ باندھتے۔ اگر وہ پاؤں کے بند کے جرم سے آگاہ ہوتا تو ہاتھ اور پاؤں کے بند سے محفوظ ہو جاتا۔ اگر وہ بیہودہ بند کی وجہ سے شرارت نہ دکھاتا تو وہ گدھا نہ ہوتا، نر شیر ہوتا۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس غلام کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو ایک پاؤں بندھنے پر شرارت کرے تو دوسرا پاؤں بھی باندھ دیا جاتا ہے۔ دونوں پاؤں باندھنے پر کہتا ہے کہ میرے لیے ایک بند کافی تھا، یہ نہیں سمجھتا کہ دونوں پاؤں بندھنا خود اس کے کمینہ پن کی وجہ سے ہوا ہے۔ یعنی اگر وہ سمجھتا کہ ایک پاؤں میری شرارت کی وجہ سے بندھا ہے اور شرارت کو ترک کر دیتا تو وہ پاؤں بھی کھل جاتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔